رضا خانی مذہب کا مجدد احمد رضا خان بریلوی، جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے اپنی کتابوں میں چور، مجرم، بدکار، نکما، شرارتی، گناہگار، خطا کار اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں، تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رضا خانی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اور خطبہ آئے دن علماء حق، علماء دیوبند پر غلط سلط اور جھوٹے الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور علماء حق، علماء دیوبند کی عبارتوں کا غلط سلط مطلب نکال کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان عبارتوں کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ جو رضا خانی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اس عبارت کا یا ان عبارتوں کا غلط مطلب نکال کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ جو یہ رضا خانی بیان کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ غلط سلط مطلب علماء حق، علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں اور علماء حق، علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جس میں یہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ان کے گھر کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے اس کو یہ بھول جاتے ہیں، اور عوام کے سامنے ان عبارتوں کو اور ان کتابوں کو پیش نہیں کرتے کہ ان کے گھر کی جن کتابوں میں گند بھرا ہوا ہے اور غلط سلط اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور خود احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں میں اپنے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اس کو بھی یہ نہیں بتاتے ہیں اور اس کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی چور، مجرم، ناکارہ، نکما، شرارتی، گناہگار، خطا کار، یہ سب الفاظ میں نے احمد رضا خان بریلوی جو رضا خانی مذہب کا مجدد ہے اور جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ میں نے الفاظ کہے تھے، اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی یہ ہے فلاں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ ان کے گھر کی کتابوں میں اور خود احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں میں اس طرح کے الفاظ اور یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور احمد رضا خان بریلوی نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور جو عبارت اور جو الفاظ اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کا وہی معنی اور وہی مطلب لغت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے، سب سے پہلے کتاب حدائق بخشش، اس کتاب کا حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر 22 ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کیا لکھتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور کیا لکھتے ہیں صفحہ 22 پر کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی۔ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی۔ دیکھیے اس عبارت کے اندر خود اس نے کیا لکھا ہے کہ چور سہی، مجرم و ناکارہ۔ اب اس کا مطلب اور معنی کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں لغت کی کتاب سے دکھاؤں گا کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہے اور ان الفاظ کی کیا تشریح لغت کے اندر کی گئی ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی چور بھی تھا، احمد رضا خان بریلوی مجرم بھی تھا، احمد رضا خان بریلوی ناکارہ بھی تھا، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، میں تو صرف اس کو نقل کر رہا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اس طرح کے الفاظ بھی لکھے ہیں۔ دیکھیے فیروز اللغات ہے اور اس کا صفحہ نمبر 186 ہے۔ پہلا لفظ اس نے کیا لکھا تھا؟ بد۔ اب بد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بد کا مطلب ہوتا ہے برا، خراب، ناقص، نکما، شریر، نیک کی ضد۔ نیک کی ضد یعنی جو نیک ہے اس کی ضد، نیک کی ضد گناہگار، خطا کار، شرارتی، نکما، برا، یہ کیا ہے؟ نیک کی ضد ہے۔ اور خود اس میں بد کا یہی مطلب لکھا ہوا ہے، برا، خراب، ناقص، نکما اور شرارتی۔ اب دیکھیے خود اس نے اپنے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ شرارتی بھی تھا، یہ نکما بھی تھا اور یہ مجرم اور ناکارہ بھی تھا۔ اب دیکھیے دوسرا لفظ اس میں لکھا ہوا ہے چور کا۔ چور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چور کے معنی سارق، چوری کرنے والا، دوسروں کا مال چھپ کر اٹھا لے جانے والا، چور، کسی کے مال کو چرانے والا۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں خود یہ الفاظ نقل کیے ہیں، میں تو صرف ناقل ہوں، نقل کرنے والا ہوں، اور میں تو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں اور نقل کیے ہیں۔ دیکھیے تیسرا لفظ اس نے لکھا ہے مجرم، اور مجرم کا مطلب ہوتا ہے جرم کرنے والا، گناہگار، خطا کار، پاپی، عاصی، نافرمانی کرنے والا۔ اب یہ اس نے اپنے بارے میں خود لکھا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف بتا رہے ہیں اور نقل کر رہے ہیں۔ اور ایک لفظ اس نے لکھا تھا ناکارہ، کسی کام کا نہیں ہے،
یہ کسی کام کا نہیں تھا۔ اس نے صرف علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹے اور غلط سلط الزام لگائے، علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹ بولا، بہتان تراشی، الزام تراشی کی، اور عوام کو علماء حق علماء دیوبند سے متنفر کرنے کی کوشش کی، اور کسی نہ کسی حد تک یہ اپنے مشن میں کامیاب بھی رہا۔ اور اس نے اس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف 1 یا 2 دن یا 1 یا 2 سال محنت نہیں کی، بلکہ پورے 50 سال مسلسل محنت کی ہے، تب جا کر کے یہ اس مشن میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین اکرام، جو یہ علماء حق علماء دیوبند پر بہتان اور جھوٹے غلط سلط الزام لگاتے ہیں اور علماء حق علماء دیوبند کی عبارتوں میں قطع و برید کر کے اس کا غلط سلط مطلب نکال کر کے جو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صریح علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹ بولتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ان عبارتوں کا اور اس مطلب کا جو مطلب یہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، علماء حق علماء دیوبند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنی منمانی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں مطلب بتا رہا ہوں یا جو ہمارے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے مطلب بتا دیا یا جو اس نے مطلب نکال کر کے تشریح اور توضیح کر کے عوام کے سامنے پیش کر دی، ہم کو بتا دی، وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، اسی کو یہ مانتے ہیں، حالانکہ ان عبارتوں کا جو مطلب یہ نکالتے ہیں علماء حق علماء دیوبند کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے علماء حق علماء دیوبند پر جھوٹ اور الزام تراشی اور بہتان تراشی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی علماء حق علماء دیوبند کا دفاع کرتے رہیں گے اور ان کے کالے کرتوت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو معزز ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔